وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وقال تعالى في مقام آخر أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما وارزقني فهما آمین۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہروے ملک عدم، سانس ہے ایک رہروے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم۔ ہر طرح کی بڑائی بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے، جس پروردگار عالم نے احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات نے ہماری آپ کی تخلیق فرمائی کچھ ایسی حالت سے جس حالت میں انسانوں کی اپنی وقات، اپنی قدر، اپنا خیال، اپنا ذکر کچھ نہیں ہوتا، اور جس رب کائنات نے انسانوں کو عدم سے وجود بخشا، پھر جتنے بھی لوگ آئیں گے جن کا ابھی ذکر نہیں، تمام لوگوں پر اللہ رب العالمین کی یہ زندگی ایک نعمت ہوا کرتی ہے، بعد ہو انگنت و بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر، آخری نبی، آمنہ کے لال، عبداللہ کے جگر، حسنین کے نانا، مکہ و مدینہ کے تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی، ابھی چند دنوں پہلے ہمارے اور آپ کے درمیان رمضان مبارک کا مہینہ تھا، وہ مہینہ ہم اور آپ سے داغ فرقت دے کر چلا گیا، اور ہماری زندگی کا ایک مبارک، ایک بابرکت مہینہ گیا، جس میں ہم سب نے یوں دیکھا کہ مسجدوں میں اچھو لگی، مسجدیں بھر جاتی تھی، اور مرد تو مرد، عورتیں بھی الحمدللہ لوگوں کے اندر یہ سمجھداری بھی آنے لگی کہ مسجدوں میں شرعی طور پر خواتین کا انتظام بھی ہونے لگا، اور وہ بھی شوق سے بڑی ہی خوش و خرم انداز میں
ان کی بھی حاضری مسجدوں میں ہونے لگی، لیکن جو مہینہ ہم اور آپ سے چلا گیا، پھر ہماری زندگی میں یہ مہینہ کبھی نہیں آنا۔ جو وقت ہم سے آپ سے چلا جاتا ہے، جو لمحہ انسانوں سے چلا جاتا ہے، پھر وہ لمحہ انسانوں کی زندگی میں کبھی نہیں آنا۔ اور انسان ہر روز، ہر قدم، ہر لمحے اپنی موت اور اپنی قبر کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ جو بچہ آج پیدا ہوا اپنی قبر کی طرف قریب ہونا شروع ہو گیا۔ جس کی زندگی جتنی اللہ نے دی اتنی زندگی گزار لینی ہے، جتنی روزیاں دی اتنے روزیوں کو حاصل کرنا ہوگا، اور پھر اب یہاں رک جانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس دنیا میں ہم اور آپ سے پہلے کتنے لوگ آئے اور کتنے چلے گئے۔ شہر خموشہ قبرستان کا نظارہ ہم میں سے کون آدمی ہے جس نے نہ کیا ہو؟ کون ایسا ہاتھ ہے جس نے کسی کی قبر پر جا کر مٹی نہ ڈالی ہو؟ کون ایسا ہے جس نے اپنے آپ کو مٹتا ہوا اس دنیا میں نہ دیکھا ہو؟ کس کے سامنے ایسا وقت کبھی نہیں گزرا جس نے اس زندگی کو پگھلتے ہوئے اس زندگی کے خاتمے کو نہ دیکھا؟ اندازہ ہم اور آپ لگا سکتے ہیں ہم سے آپ سے پہلے کتنے لوگ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، اور ہماری بھی آپ کی بھی آخر میں جا کر ہمارے ساتھ بھی وہی ہونا ہے کہ آدمی ایک اپنی زندگی کا مقررہ ایام، مقررہ اوقات لے لیتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ قانون جاری فرمایا دنیا کے اندر کہ جو آدمی بھی آ جاتا ہے ان کی موت آنا ضروری ہے۔ کسی آدمی کو، کسی جاندار کو اللہ رب العالمین نے دوام نہ بخشے، کسی کو یہاں پہ ہمیشگی نہ ملی، خواہ وہ آدمی بیمار رہنے والا ہو، آدمی صحت مند ہو، آدمی امیر ہو، غریب ہو، آدمی محلوں میں رہنے والا ہو، کٹیا میں رہنے والا ہو، جھونپڑیوں میں رہنے والا ہو، کوئی بھی آدمی ہو، وہ آدمی ضرور بھی ضرور اپنی موت کی طرف جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا او لوگو، دنیا والو، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، اللہ رب العالمین کا ایک اہم اعلان ہے۔ جتنے بھی مہمانان اعظام یہاں تشریف لائے ہیں، کھانے پینے کا یہاں انتظام ہے، آپ لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے جا سکتے ہیں۔ جو بھی باہر سے آنے والے مہمان ہیں، تمام مہمانوں سے میری گزارش ہے کہ کھانے پینے کا انتظام ہو چکا ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں کھانے کے لیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ رب العالمین کا جو بندہ انکار کرے یا جو آدمی یہ سوچ بیٹھے کہ میں جب آ گیا میری زندگی اللہ نے یہی عطا فرمائی، اس کی بعد ہمیں اور کوئی زندگی نہ ملے گی، فرمایا تم انکار کرو گے یا نہ کرو گے، اللہ رب العالمین کے سامنے تیری حاضری ضرور ہوگی۔ فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، اور انسانوں تم ایک روز ایسا بھی تمہارے اوپر آیا، ایسا بھی وقت آیا کہ جس وقت تم کوئی چیز نہ تھے، تم مردہ تھے، تم مرے ہوئے تھے، تمہارے اندر جان نہ تھی، فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں زندگی عطا فرمائی،
پھر وہی پروردگار عالم تمہیں موت عطا کرے گا اور پھر تمہیں زندگی عطا کرے گا، پھر اپنے رب کی طرف تمہیں لوٹ کر ایک دن جانا پڑے گا۔ فرمایا کہ زندگی کا ایک ایک لمحے کا حساب و کتاب دینے کے لیے اس لمحے کو، اس زندگی کو جو دنیا میں گزاری، ایک ایک سانس کا حساب دینے کے لیے اپنے رب کریم کے سامنے تمام لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، جتنے بھی لوگ دنیا میں پیدا ہونے والے تمام لوگوں کو اپنے رب کریم کی طرف لوٹ کے جانا پڑے گا۔ قرآن کریم یوں اعلان کرتا ہے، آ زندہ لوگوں، آ دنیا والوں، اگر دنیا کے اندر اپنے آپ کو یوں سمجھ بیٹھے ہو کہ میرے اندر عقل مندی آ گئی، میں نے بڑی بڑی بلڈنگوں کی تیاری کر لی، میں نے بڑی بڑی پڑھائیاں کر لی، میں نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی ہے، میرے پاس دولتوں کی انبار آ گئے، میں بڑا خاندان والا بن گیا، میرا قبیلہ بڑا ہے، میرے اوپر موت نہ آ سکتی۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تمہارا یہ خیال غلط ہے، تمہاری سوچ غلط ہے۔ آ لوگوں، ہر ایک کو موت آئے گی اور موت ایک ایسا مزہ ہے جو کہ ہر آدمی کو ملے گی۔ اور فرمایا پھر مر کر کسی زمین کے اندر نہیں مل کی چلا جانا ہے کہ مر گئے، موت آ گئی، اب آدمی کو اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر نہ آئے گی۔ پھر یوں فرمایا ثم توفون اجورکم یوم القیامہ، یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، تو پھر ایک دن وہ آئے گا کہ سارے کے سارے لوگ اس دن اٹھیں گے، اپنے رب کریم کے سامنے جائیں گے۔ جس دن کے بارے میں فرمایا گیا ایک دن اتنا لمبا ہوگا، فرمایا 50,000 سنہ، ایک دن 50,000 سالہ زندگی کا ایک دن بنے گا۔ ہر ایک کو بدلہ دیا جائے گا۔ آدمی دنیا کے اندر اگر نیک اعمال میں اپنی زندگی گزارا کرتا ہے، ہر ایک لمحے کی قدردانی کیا کرتا ہے، ہر ایک وقت کی قدردانی کیا کرتا ہے، اپنی زندگی کو اللہ کی نعمت جان کر اپنی زندگی کو آخرت کی لگا بیٹھتا ہے، آخرت کی تیاری میں لگا لیتا ہے۔ ثم توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہیں پورا پورا بدلہ کل قیامت میں ملے گا۔ اسی طرح سے کوئی آدمی اگر برا عمل میں اپنا وقت گزارتا ہے، یوں کہتا ہے او مولانا، او خطیبو، او دنیا والو، مرنے کی بعد کیا ہوتا ہے کس نے دیکھا ہے، زندگی ملی کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ جب وہ آدمی یوں سمجھ لیتا ہے مرنے کی بعد کیا ہوگا کس نے دیکھا ہے، دیکھا جائے گا، اس آدمی کو بڑا پچھتاوا ہوتا ہے، اپنے گناہوں کا ثمرہ، اپنے گناہوں کا پھل اسی کڑوی انداز میں لینا پڑے گا۔ ثم توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہیں کل قیامت میں پروردگار عالم مکمل بدلہ دے گا۔ اور آگے یوں فرما دیا فمن زحزح عن النار، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جس کو جنت مل گئی، جنت میں داخلہ ملا، اعلان یوں فرماتا ہے قرآن کریم فقد فاز، اور لوگوں اس آدمی کو گویا کامیابی ملی۔ کامیابی کا اصل معیار قرآن کریم نے یوں فیصلہ کر دیا، ہمیں اور آپ کو فرصت نہیں قرآن کریم کی تلاوت کریں، ترجمے دیکھیں۔ آدمی اپنے آپ کو دنیا میں یوں منہمک کیا ہوا ہے، قرآن کریم دیکھنے کا وقت کسی آدمی کے پاس نہیں الا ماشاء اللہ۔
فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں جو بھی آدمی اس دنیا کے اندر آیا تمام لوگوں کو ایک دن موت آئے گی، اور فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع ہواہ وتمنى علی اللہ۔ وہ آدمی بڑا بیوقوف ہے جس آدمی نے دنیاوی خواہشات میں اپنی خواہشوں کے پیچھے اپنی تمام اوقات لگا ڈالے اور یوں امید لگا اللہ سے لگا بیٹھا ہے۔ ارحم الراحمین ہے، پروردگار عالم ہمیں عطا فرمانے والا، یہ امید آدمی کی غلط ہوتی ہے۔ فرمایا جیسا آدمی عمل کرے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو آدمی اگر ذرے کے برابر بھی نیک اعمال کرے گا اس آدمی کو وہ کل قیامت میں وہ آدمی دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کوئی آدمی اگر ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا، رائی کی دانے کے برابر کوئی آدمی برائی کرے گا، اپنی نظروں کے سامنے یوں دیکھ لے گا۔ فَمَا وُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، جب کتاب کھول دی جائے گی نامے اعمال کھلیں گے تب لوگوں کو دیکھو گے یہ لوگ پریشان حال ہوں گے، بے حال ہوں گے، افسوس کی کف ملیں گے اور یوں کہیں گے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، اس کتاب کی تیاری کس نے کی؟ ایک کتاب لکھنے والا کون تھا جس نے ایک بھی اعمال ہمارے نہ چھوڑے؟ جو اعمال ہم کر کے بھول گئے وہ تمام چیزیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ انسانی زندگی کا خاتمہ اگر اس چیز پر آدمی یقین کر لے کہ ہمیں بھی مر جانا ہوگا، جب آدمی قبر کی زیارت کرتا ہے، قبرستان کی زیارت کرتا ہے، اتنی عبرت والی جگہ اللہ رب العالمین نے اتنے وہ عبرت والی جگہ بنا دیے۔ ہم لوگ جتنے یہاں پہ بیٹھے شاید کئی قبرستان آج ایسے بھی ہے جہاں پر کی اتنی تعداد سے بھی کئی گنا زیادہ لوگ قبروں میں پڑے ہوئے، لیکن شہر خاموشاں، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی ازدحام نہیں، کوئی آواز نہیں۔ آج ہم اور آپ اگر کوئی آدمی مشورے بھی مانگتا 100 آدمی نہ بولے تو آدمی کو سکون ملتا ہی نہیں۔ اپنی زبان کھول لینے کو آدمی بڑا کامیاب سمجھتا ہے۔ قرآن کریم میں یوں بیان آتا اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا منہا خلقناکم وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور لوگوں میں نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر اسی مٹی کے اندر تمہیں واپس کریں گے، اور پھر ایک دن آئے گا کہ اسی مٹی سے سارے لوگ اٹھ جائیں گے، میں پھر اسی مٹی سے اٹھاؤں گا تمام لوگوں کو۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے ہم جس پیغمبر جس رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہے، انہوں نے ہمیں بڑے وضاحت انداز میں بڑی ہی شرح و بسط کے ساتھ ہماری زندگی کی ابتدا بھی بتلا دی، انتہا بھی بتلا دی۔ فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک الگ الگ قوموں کو، الگ الگ پیغمبروں کی قوموں کو پروردگار عالم نے لمبی لمبی زندگی عطا فرمائی۔
کسی کو 500 سالہ زندگی ملی، کسی کو 1000 سالہ زندگی ملی، کسی کو 900 سالہ زندگی ملی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت اپنے جوان بیٹے کی وفات پہ رو رہی تھی کہ ہائے میرا جوان بیٹا چلا گیا، جوان بیٹے کی موت آ گئی، میرے بڑھاپے کا سہارا چلا گیا۔ ایک مرد نے کہیں پوچھ دیا، اماں جی مجھے یوں تو بتلاؤ آپ کی بیٹی کی عمر کیا تھی؟ آپ کی بیٹی کو اللہ رب العالمین نے بچپن دیا، جوانی دی، اور جوانی کی عالم میں جب اللہ رب العالمین نے آپ کی بیٹی کو لے لیے، اماں جی آپ کیوں روتی ہو؟ اللہ رب العالمین کی یہ نعمت تھی، اللہ نے دی، اس پہ بھی راضی، لے لی اس پہ بھی راضی۔ اب غور طلب بات یہ ہے، فرمانے لگے کہ اماں جی آپ کے بیٹے کی عمر کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ اماں کہنے لگی، اور پوچھنے والا تمہیں کیا معلوم ہے، میرے بیٹے کی عمر ابھی صرف 400 سال کی تھی۔ 1-2 سال بیٹے نے وقت نہ گزارے، 400 سالہ زندگی گزار کر ابھی بھی جوانی کی عالم میں اللہ بالو اماں کی عمر کا پتہ لگاؤ۔ پھر بھی ماں روتی ہے، ہائے میرا بیٹا چلا گیا، میں کیوں نہ روؤں، میرے اوپر مصیبت آئی، مجھے تکلیف لگی، جوانی میں میرا بیٹا اللہ کا پیارا بنا۔ وہ مرد نیک آدمی کہنے لگے، اماں جی آپ کے بیٹے کی عمر 400 سال کی تھی، جوانی کی عمر میں آپ کا بیٹا مر گیا، آپ کا بیٹا انتقال کر گیا، موت آ گئی، آپ اتنی روتی ہو، 400 سالہ زندگی ملی۔ کہنے لگا، اماں جی ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے، ایک امت دنیا میں ایسی بھی آنے والی ہے، آپ کی بیٹی کو 400 سالہ زندگی تو مل گئی، اگر بڑھاپا ملتا شاید ہی 1000 سالہ زندگی پا کر اللہ کی پیارے ہوتے۔ اماں جی آپ کا کیا خیال ہے اس امت کے بارے میں جو دنیا میں آئے گی، اسے 100 سال کی بھی زندگی نہیں ملے گی؟ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر کو پتا تھا آنے والا جو آخری پیغمبر ہوگا ان کی امت کے لوگوں کو کم عمر ملے گی۔ وہ بڑھیا پوچھنے لگی کہ بیٹا یہ بتاؤ، اچھا یہ بڑے تعجب کی تو نے بات بتلا دی، کتنی عمر ملے گی عموماً؟ کہا اماں جی عموماً 50-60 سالہ زندگی ملے گی، 100 سال میں بھی لوگ نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور دنیا میں بلڈنگیں بنانے والوں، عمارتوں کی تعمیر کرنے میں اپنا وقت گزار دینے والوں، اور اس قرآن کریم کی آیت کے مصداق لوگوں، یحسب ان مالہ اخلدہ، انسان یہ گمان کرتا ہے میری دولت ہمیشہ رہے گی، ہر وقت رہ جائے گی، ہمیشہ رہے گی، یا انسان یہ گمان کر لیتا ہے آج کل وبائیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، آنے تو کیا حرج ہے، ہمارے پاس روپے ہے، پیسے ہے، دولتوں کے انبار ہے، دنیا کے اچھے سے اچھے ہاسپیٹل میں بہترین سے بہترین ڈاکٹر کو ہم ہائر کر کے اپنے بیماریوں کا علاج کرا لیں گے، ہمارے پاس دولتوں کی کوئی کمی نہیں۔ لیکن کہنے والے نے یوں کہہ دیا کہ لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اور اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔
جب وہ اماں پوچھنے لگی اور بیٹے جی جب یہ 50-60 سالہ زندگی جئیں گے مجھے یہ امید لگتی ہے، میرا خیال آتا ہے اس زمانے کے لوگ درخت کے کسی شاخ پہ بیٹھ کر اتنا مختصر وقت گزار لیں گے، انہیں گھر کی بھی ضرورت پیش نہ آئے گی، بلڈنگوں کی ضرورت پیش نہ آئے گی، تجارت کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ کہنے لگی تب تو یہ لوگ درختوں پہ بیٹھ کر اپنا مختصر وقت گزار لیں گے نا اس زمانے میں۔ ہائے آج ہم اور آپ یہی 50-60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، زیادہ سے زیادہ کسی آدمی کو ملا 100 سالہ زندگی کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ اعلان فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں آمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امتوں کو جو عمر ملے گی 60 سے 70 سالہ زندگی کے درمیان ہوگی۔ فما اقلهم من يزوج ذلك، بڑے ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جنہیں 70 سال سے بھی کچھ زیادہ زندگی مل جائے گی۔ اسی لیے جتنے بھی لوگ آئے دنیا میں سارے چلے گئے، اور جتنے بھی ہیں سارے کو جانا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اٹھ کر کے آنا ہوگا۔ اس لیے کسی شاعر نے یوں کہہ دیا کہ قصر شاہی میں یوں آج سوتا ہے تو، فرش مخمل پہ اترا کے چلتا ہے تو، تنہا سوئے گا کل قبر میں دیکھنا، اور سوچ لے اس محل کا بھروسہ نہیں۔ جب آدمی کی موت کا وقت آتا ہے، چونکہ میرا جو موضوع ہے وہ موت سے لے کر قبر تک کا سفر مختصر انداز میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آدمی کی موت کا جب وقت آتا ہے، ہم اور آپ تو یہ دیکھتے آدمی چارپائی پہ، اپنے بستر پہ، اپنے پلنگ پہ یا ہاسپٹلوں میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے، آدمی اپنے پیروں سے پیروں کو پھنسا رہا ہوتا ہے، پنڈلیاں ٹکرا رہی ہوتی ہے، آدمی یہ دیکھتا ہے میرے سامنے وہ اور مخلوق آنے لگی۔ ہمیں اور آپ کو زندہ لوگوں کا احساس نہیں ہو پاتا۔ جو آدمی موت کے قریب ہو، اس آدمی کے پاس کچھ گھنٹے پہلے سے یا کچھ دن پہلے سے فرشتوں کا آنا جانا لگ جاتا ہے۔ اگر نیک آدمی و فرشتے سلام کرتے، بشارت دیتے، خوشخبریاں سناتے، اور اگر آدمی برا ہو فرشتے آ کر یوں کہتا ہے کہ آؤ مرنے والے، اب تیری وہی وقت آ چکے جب تم اپنا بدلہ دیے جاؤ گے۔ آج تک دنیا میں جو چلا کرتے تھے بے خوف رہتے تھے، قبر کا خوف نہ آتا، موت کا خیال نہ آتا۔ تم نے قبرستان کی زیارت بھی کی ہے، قبر والوں کو دیکھے، اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دفنائے، اپنی نظروں سے لوگوں کو دیکھے، ٹوٹی پھوٹی پرانی قبروں کا بھی نظارہ کیا۔ ان قبروں نے تمہیں یہ اپنے زبان حال سے چی کر بھی کہی کہ کنبہ قبیلہ چھوڑ کے یاری، کنبہ قبیلہ چھوڑ کے یاری، اور اصل گھر کی کر تیاری۔ یہ نہ سمجھنا کہ اکیلے سدھاری، اور سب کو چلنا ہے باری باری۔ ہر آدمی کو چلنا پڑے گا۔
تو جو لوگ قبرستان بھی جاتے اور عبرت کے ناخن نہیں لیتے، کچھ وہاں سے اپنے اندر فکر پیدا کر کے نہیں آتے، قرآن کریم اعلان کرتا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ نے انہیں دل تو عطا فرما دی ہے، دل تو موجود ہے، دماغ بھی موجود ہے، لیکن آدمی ان چیزوں سے کام نہیں لیتے، تفقہ اس کے اندر نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، نظریں بھی ہے، آنکھیں بھی ہے، لیکن ان آنکھوں سے عبرت والی چیزوں کو دیکھ کر عبرت نہیں لیتے۔ اللہ نے عقل سلیم بھی دی، دماغ بھی دیے، تمام چیزیں دی، لیکن ان چیزوں سے کام نہیں لیتا، ان چیزوں سے غور و فکر نہیں کرتا۔ فَمَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، جو لوگ اپنے دل سے، اپنی نظروں سے عبرت نہیں لیتے، وہ لوگ جانوروں کی طرح اپنی زندگی گزارتے۔ قرآن کریم نے کہا بل ہم اضل، بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ جانوروں کو پکارو گے تو وہ دیکھ لے گا، آئے گا، بلاؤ گے۔ جو آدمی جس چیز کو جیسے سکھلاتا ہے وہ سیکھ لیتا ہے۔ فرمایا یہی لوگ گمراہ ہیں، یہ گمراہ لوگوں کی جماعت جیتی ہے۔ اور اسی لیے قرآن کریم نے یہ اعلان فرما دیا کہ دنیاوی زندگی آخرت کی نشان ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہو، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن پروان چڑھتی ہے، پھر آدمی اس کی خاتمے کی طرف اس کا زوال دیکھتا ہے۔ جب تک آدمی کی جسم میں جان اور روح رہتی ہے تب تک آدمی بڑا پیارا لگتا ہے، اپنے گھر میں رکھتا ہے، بلڈنگوں میں رکھتا ہے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ان کے خواہشات کے مطابق کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ لیکن جو آدمی جس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، پھر وہ آدمی فوراً تیاری کرتا ہے کہ اس کو اصل مقام تک، جو آخرت کی پہلی منزل، وہاں پہ پہنچا ڈالو۔ اب اس طرف لے جانے کی تیاری ہوتی اس کی، اور پھر آدمی، اس لیے قرآن کریم نے یہ فرما دیا الہاکم التکاثر، تمہیں زیادہ کی چاہت نے غفلت میں ڈالے رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لیے، قبروں کی زیارت کیے۔ دنیا نے بڑی بڑی طاقت والوں کو دیکھی، بڑے بڑے صاحب ثروتوں کو دیکھے، لیکن اخیر میں انجام کیا بنا؟ کہنے لگے جن کی ڈنکے پہ لرزتا تھا زمین و آسمان، جن کی ڈنکی پہ لرزتا تھا زمین و آسمان، اور جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں، آج انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ آدمی اگر نیک ہو، برا ہو، پھر آدمی کے پاس جب نیک آدمی ہوتا ہے فرشتے آنے لگتے ہیں، اور وہ آدمی مرنے والا جو جانکنی کے عالم میں ہوتا ہے، مرض الموت میں ہوتا ہے، اپنی موت کے قریب ہوتا ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے کہ جہاں تک نظریں جا رہی ہے ان کے گھر میں ان فرشتوں کا آنا جانا لگ گیا، بڑی حیرانی سے دیکھتا ہے۔ اور اللہ والا یہ فرشتے جو آتے ہیں انسانوں کی روح لینے کے لیے آتے ہیں، اگر آدمی نیک ہو جنت سے خوشبو لے کر آتے، تیاری جنت سے ہوتی ہے، اور وہاں سے خوشبو لے کر آتے، اور جنت سے اس روح کو لے جانے کے لیے بولتے ہیں کہ پیرے کے مانند ایک آلہ لے کر کے آتا ہے،
اور یہ جہاں تک اس مرنے والے کی نظر جاتی ہے وہاں تک بیٹھا رہتا ہے، وہاں تک دکھتا ہے۔ پھر انتظار کس بات کی ہوتی ہے؟ انتظار یہ ہوتا ہے کہ ملک الموت آ جائے، روح نکالے اور ان لوگوں کے حوالے کر دے۔ بس ملک الموت روح قبض کر کے آسمان تک لے کر نہیں جاتے، ان کا کام صرف اتنا ہے کہ جسم سے اگر نیک آدمی ہو روح سے کہہ دیتا اخرجی، نکلا، ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ جو کہ ایک پاک جسم کے اندر تھی، نکلا، اور وہ روح آرام سے نکل آتی ہے۔ مفسرین کرام نے بڑی اچھی تفسیر فرمائی کہ جب لوگوں کی موت کا وقت آتا ہے، روح سب سے پہلے، آدمی کی جان جانا، روح نکلنا سب سے پہلے پیر کی ایڑی سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپس میں پنڈلیاں بھی ٹکرانے لگتی، اور سب سے اخیر میں روح جو نکلتی ہے وہ آنکھوں کی طرف سے نکلتی ہے، یہ نظریں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اس لیے آدمی کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے اور نظروں سے دیکھتا ہے کہ میری روح جا رہی ہے، روح کی طرف دیکھتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کی روح نکل جائے پھر اس آدمی کی اگر آنکھیں کھلی ہوں تو دیکھنے والے آدمی کو سب سے پہلے چاہیے کہ اس کی آنکھیں دونوں بند کر ڈالے، گھر والے کو صبر کی تلقین کرے۔ قرآن کریم یہ بیان فرماتا ہے کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِی وَقِیلَ مَنْ رَاقٍ، اس سے آگے فرما دیا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور لوگوں جب لوگوں کی پنڈلیاں آپس میں ٹکرانے لگتی ہے، کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِیَ وَقِیلَ مَنْ رَاقٍ، لوگوں کی روح جب نرخری تک آ کر گلے میں اٹک جاتی ہے، آدمی کے اندر جب گرگرا طاری ہو جاتا ہے، جب آدمی بول نہیں پاتا ہے، جب کہ آدمی سے اب اس کی زندگی سے اب توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جب آدمی کی روح آ کر گلے میں ٹکرا جاتی ہے، گلے میں اٹک جاتی ہے، آدمی بول نہیں پاتا ہے، گرگرا طاری ہو جاتا ہے، آواز اس کے گلے سے خرخر کی صرف آنے لگتی ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، اعلان کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کوئی آج جھاڑ پھونک کرنے والا بلا لاؤ، ہے کوئی تجھے جھاڑ پھونک کرنے والا، اور شرک میں اور بدعات کے اندر اور تعویذ و گنڈے کرانے والوں اور تعویذ و گنڈے کرنے والوں اور بڑے بڑے پداریوں مداریوں کی پاس جانے والوں، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، ہے کوئی رقیہ کرنے والا بلا کر لو کہ تیری روح نکلنے سے آج تجھے بچا لے۔ خصوصاً جو آدمی شرک میں مبتلا ہوتا، تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی اپنی اولاد کی، فوراً تعویذ گنڈے میں پڑ گئے، نہ جانے کن کے پاس لوگ جانے لگے، اپنے ہو غیر ہو، شرک کرانے والا ہو، کوئی بھی ہو، اور آدمی سے کہو بھائی شرک نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، مصیبت کا وقت بھی ہو صبر کرو، کہتا ہو جی یہ مصیبت مجھے آئی ہے، پریشان ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہاں شفا مل جائے۔ اب پھر آدمی سے شرک کرائے یا جو بھی کچھ کرائے، پھر آپ نے دیکھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا، ہمارے آپ کے بھائی بہنیں مسلمان جو کلمہ ادا کرنے والا ہوتا، مسلمانوں کے گھرانے میں رہنے
کرنے والا ہوتا ہے. رقیہ اور نہ جانے غیر شرعی طریقے سے شرک و بدعات کے اندر مبتلا ہو کر اپنے بچوں کا جھاڑ پھونک کراتا ہے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، یقین آ جاتا ہے کہ اب کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا کام نہ آئے گا. اب دنیا کا تمام ڈاکٹر فیل ہو گئے، دنیا کے سارے رشی منی فیل ہو گئے، دنیا کے سارے جھاڑ پھونک کرنے والے فیل ہو گئے. اب دنیا کا کوئی ڈاکٹر مجھے بچا نہیں سکتا ہے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، آ گیا جدائی کا وقت. وَالْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، آپس میں پنڈلیاں بھی ٹکرانے لگتی ہے. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن تیرے رب کے سامنے تجھے جانے کا وقت آ گیا. اگر نیک آدمی ہو آنے والے فرشتے سلام علیکم کہتا ہے. جو قرآن کریم نے اعلان کیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ نیک آدمی، وہ ایمان والا آدمی جس نے کہہ دیا میرا پالنہار، مجھے زندگی دینے والا، موت دینے والا، روزیاں دینے والا، بیماریاں دینے والا، شفا دینے والا، اور دنیا کے اندر خوشحالی دینے والا، دنیا کے اندر آزمائش میں ڈالنے والا میرا اللہ ہے. ربنا اللہ، مجھے پالنے والا، مجھے زندگیاں دینے والا، جلانے والا، مارنے والا پروردگار عالم ہے. ثم استقاموا، پھر اسی پہ آدمی جم جاتا ہے، پھر اسی پہ آدمی ہمیشگی اختیار کرنے لگتا ہے. یعنی جب آدمی ایمان والا بن جاتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر میں اپنے بندے کو یا اپنی بندیوں کو اپنا قریبی بناتا ہوں تو پہلے میں آزماتا ہوں. جیسے ایک سونار جب سونے کو خالص بنانا چاہتا ہے، سونے کے ڈلی کو پہلے آگ کے اندر تپاتا ہے، پگھلاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا میں اپنے بندوں کو آزماتا ہوں. جب ہر مصیبت سی وہ بندہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. جب میرا بندہ یوں کہتا ہے میں پروردگار عالم کا ہوں، اسی کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے. اور جب بندہ کہتا ہے میرے پروردگار عالم مجھے میری اس مصیبت پر مجھے تو اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہترین بدلہ عطا فرما. آواز یوں آتی اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ نیک لوگ ہیں جن پر پروردگار عالم کی طرف سے رحمت آیا کرتی ہے. اللہ کی رحمتیں آتی، اللہ کی برکتیں آتی، اللہ سلامتی دیتا ہے ایسے لوگوں کو. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، عرش والا یوں اعلان کرتا ہے یہی لوگ ہدایت یاب ہے. کون؟ جس نے کہہ دیا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر آدمی استقامت بھی آ گئے. پھر جب آدمی کی موت کا وقت آتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آتے ان کے پاس اور آواز یوں لگاتی اللہ تخافوا، اس آدمی سے ندا لگاتے کہتے خوف نہ کر، ولا تحزنوا، غم بھی نہ کر. ایک ہے خوف، ایک ہے غم. خوف کس چیز کا کہ آنے والی زندگی میں ہمارا کیا بنے گا. آج میں اس حالت میں ہوں، موت کے بعد ہمارا کیا بنے گا. اور حزن و ملال غم کہتے ہیں دنیا میں جو چیزیں ہماری
آپ کی اولاد، دولت، جائیداد، یہ زندگی، یہ خاندان، یہ بلڈنگیں، یہ بنگلہ، یہ ساری چیزیں چھوٹ رہی ہیں تمام چیزوں کے بارے میں، یا یہ کہ آدمی اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کے بارے میں حزن و ملال میں ہوتا ہے، وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تحزنوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو نہ غم کرو، تمہیں وہاں بھی اچھی زندگی ملے گی اور تیرے گھر والے بھی تیرے دعا سے، تیرے خیال سے نیک بنیں گے، ان کا بھی تمہیں کوئی غم نہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ میں بس اسی آیت کا ترجمہ کروں گا اور ختم کروں گا انشاءاللہ اپنے بیان کو۔ یوں تو جو موضوع لیا تھا بڑا وسیع موضوع ہے اور قبر تک کا سفر میں نے بتلایا تھا، لیکن علماء کرام کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اللہ والو، ہمارا اور آپ کا کام یہ ہوتا ہے جب بھی کبھی اجتماع میں کسی اجلاس میں آ جائے، ہر ایک مقرر کا بیان جو قرآن و حدیث سے وہ کریں گے اور کرتے ہیں، ان کا سننا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، نہ یہ کہ کسی کا صرف انتخاب کر کے فلانے کو سننا ہے پھر چلے آنا ہے۔ یہ نہایت دھوکے والی بات ہوتی ہے کہ صرف آدمی مزہ لے، لطف اندوز ہو جائے کسی کے بیان سے، عمل تو کرنا نہیں، پھر اپنے گھروں کو لوٹ جائے۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے عزم اس بات پہ کریں کہ جب تک بیان چلے گا جتنے علماء کرام آئیں گے سب کے بیان سنیں گے، اس لیے کہ کن کی بات، کن کا بیان دلوں پہ اثر کرتا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ تو یہ آیت کا ترجمہ میں کر دوں مکمل طریقے سے۔ فرشتے اعلان کرتے، اور اللہ ہم سب کو نصیب کرے ہم لوگ بھی ایسے نیک لوگوں میں بنے کہ جب ہماری اور آپ کی موت کا وقت آئے فرشتے آ کر ہمیں جنت کی بشارت عطا فرمائیں۔ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو نہ غم میں آؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں جنت کی، خوشخبری دے رہا ہوں۔ کتنا خوش نصیب اور خوش قسمت ہوتا ہے وہ آدمی جسے وفات کے وقت فرشتے آ کر بشارت دیتے، تو پھر وہ آدمی اس جیل خانے کو، اس دنیاوی زندگی کو، پریشانیوں والی زندگی کو آدمی اپنے سامنے گوارا کرے گا جب اس زندگی کو سنے گا۔ بشارت دیتے اور پھر وہ کہتے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ کہتے گھبرا نہ، پریشان نہ ہو، حزن و ملال میں نہ آؤ، میں تمہارا ساتھی دنیا میں بھی رہا تیرے نیک اعمال کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی میں تیرا ساتھ رہوں گا، اور تمہیں پھر وہ تمام چیزیں ملیں گی جو تیرا دل چاہے گا، جو تو خواہش کرے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جن چیزوں کا وعدہ تم سے کیا گیا ساری چیزیں ملیں گی۔ یہ اسی وقت بشارت دی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی پروردگار عالم سے دعا کرنی چاہیے، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک لوگوں میں شمار فرما، یا اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی علماء کرام یہاں تشریف لائے، خصوصاً شیخ فضیلت الشیخ علی مرتضیٰ صاحب فیضی حفظہ اللہ وتولیٰ، جن کی توسط سے، جن کے واسطے سے میں اس پروگرام میں آیا، اور اسی طرح سے شیخ عبد الرحمن صاحب الفیضی حفظہ اللہ وتولیٰ، اور اسی طرح سے یہاں پر اس اجلاس میں آج کے نہایت ہی پرمغز بیان کرنے والے، عالمی پیمانے پر دین کی تبلیغ کرنے والے، جن کے پروردگار عالم نے توفیق و استطاعت عطا فرمائی، ڈاکٹر فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ وتولیٰ، جو عرب و عجم کے آج الحمدللہ مبلغ ہیں، اور وہ بھی آج ہم اور آپ جنہیں دیکھنے کے لیے آدمی ترس جاتا ہے، ملنے کو آدمی ہر وقت پریشان رہتا ہے، وہ ہستی آج ہمارے آپ کے سامنے آئے گی، تو ہمارا اور آپ کا فریضہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایک کا بیان سنیں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ ہم سب کو نیک بنا، یا اللہ ہم سب کو یہاں آنا قبول فرما، یا اللہ تیری راہ میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والا بنا۔ اس لیے کہ اللہ والو، ہماری زندگی میں وہ چیزیں ہم کام میں لے آتے، جو کپڑا خرید کر پہن لیتے وہ سیدھا کر دیتے،
یا جو کھانا کھا لیتے ہضم کر دیتے، گھر مکان بنا لیتے خراب کر دیتے، ہمیں کام آنے والی وہی چیز ہے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، تمہاری چیزیں وہی بنے گی، اللہ کے سامنے ان چیزوں سے ملاقات ہوگی جن چیزوں کو آپ آج خرچ کرو گے۔ اس لیے اللہ نے جب زندگی دی، مہلت دی، خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔